السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد جاوید شیخ ہے۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے آیا ہوں جو شاید تلخ ہو لیکن حقیقت ہے۔ دنیا میں دو کردار ہمیشہ موجود رہے ہیں، ایک ظالم حکمران، دوسرا خاموش غلام۔ ہم ہر دور میں ظالم کو کوستے ہیں، اسے بددعائیں دیتے ہیں، اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ ظالم آتے کہاں سے ہیں؟ کبھی اس بات پر، اس پوائنٹ پر کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ ظالم کوئی آسمان سے نہیں آتا، وہ تو ہماری ہی صفوں سے نکلتا ہے، اور اس کی جڑ پتہ ہے کہاں ہوتی ہے؟ اس کی جڑ ہے سوچ کی غلامی، وہ غلامی جو ہمیں بزدل بناتی ہے، جو ہمیں حق بات کرنے سے روکتی ہے، جو ہمیں جھوٹے مکار فریبی آقاؤں کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کرتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں غلامی صرف زنجیروں میں جھکڑی ہوئی غلامی نہیں ہوتی، سب سے بڑی غلامی ہوتی ہے قوموں کی ذہنی غلامی۔ جب ان کے ذہن غلامی کو قبول کر لیں، نسل در نسل چلتی ہے یہ غلامی۔ جب ایک بزدل غلام اپنے آقا کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ظالم پیدا کر رہا ہے، جس کی میں آپ کو آرام سے مثال دے دیتا ہوں۔ عوام، کئی لوگ عوام میں ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے مفاد کی خاطر ایک جھوٹے آقا کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے علاقے، اپنے محلے میں پاپولر کر رہے ہوتے ہیں، صرف اپنے چھوٹے سے چند مفاد کے لیے، چند ناجائز کام نکالنے کے لیے ایک فریبی انسان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی علاقے میں۔ جب انسان اس لیول تک گر جاتا ہے نا، تو وہ دماغی اور ذہنی طور پر غلام بن چکا ہوتا ہے۔ جب لاکھوں لوگ ایک ہی انسان کے سامنے جھک جائیں تو وہ بادشاہ نہیں پیدا کر رہے ہوتے، وہ ایک فرعون کو پیدا کر رہے ہوتے، جس کی مثالیں آپ کو آپ کے ارد گرد نظر آ رہی ہوں گی، آپ دیکھتے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کی زبان پر اف تک نہیں آتا۔ اس کے لیے کرسیاں سیدھی کر رہے ہوتے اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے۔ یہ ہے آپ کی ذہنی غلام ہونے کی سب سے بڑی پہچان، منافقت کا اعلیٰ ترین درجہ۔ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میں آواز اٹھاؤں گا تو یہ میرا ناجائز کاروبار چل رہا ہے، یہ میرا ناجائز کام چل رہا ہے، یہ اس کام کو رکوا دے گا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں آواز اٹھاؤں گا تو میری نوکری چلی جائے گی، کوئی سمجھتا ہے کہ میں آواز اٹھاؤں گا تو میرے اور دیگر جو ناجائز کام ہیں، معاملات ہیں، وہ رک جائیں گے۔ ایک، دو، تین، چار لوگوں کی وجہ سے پورا محلہ، پورا علاقہ سفر کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ذہنی غلامی۔ ایک بات یاد کریں، بر صغیر کی غلامی، کیا چند انگریز پورے بر صغیر کی قوم کو غلام بنا سکتے تھے؟ نہیں، لیکن انہوں نے ان تمام لوگوں کے ذہنوں کو قید کر دیا۔ تم کمزور ہو، تمہیں ہم پر انحصار کرنا پڑے گا۔ نتیجہ، صدیوں کی غلامی جو آج ہمارا بچہ بوت ہے۔ اسی طرح آج کے دن بھی ہمارے ملک پر بیرونی طاقتیں حکمرانی کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے دل آج تک غلام ہیں۔ ہم نے آزادی کے نام پر صرف جھنڈے اور پارٹیاں بدلی ہیں، اپنی سوچ کو آج تک نہیں بدلا۔ چند دوست ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہمارے علاقے کا یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے بہت ظالم ہے یار۔
تو دوسرا ایک شخص تھا جو کسی اور کنٹری سے آیا ہوا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، مہمان تھا. تو اس نے کہا کہ ظالم یہ ایم پی اے، یہ ایم این اے نہیں ہے، ظالم تم لوگ ہو، ظالم تم لوگ ہو جنہوں نے اپنی زبان بیچ دی، اپنی سوچ بیچ دی، اپنا ووٹ بیچ دیا چند ٹکوں اور ایک پلیٹ بریانی کے اوپر. اور تمہیں ظالم کو ظالم کہنے کی ہمت بھی نہیں ہے. پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اسے گالیاں دو، اسے بددعائیں دو اور اسے کوسو، یہی تمہاری زندگی ہے. غلام قوم ہمیشہ روایتی جملوں میں زندہ رہتی ہے. یار کچھ بھی نہیں بدلے گا، یہی قسمت ہے ہماری، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یار وہ بہت پاورفل لوگ ہیں، ان کے پاس بہت سارے لوگ ہیں. یہی وہ جملے ہیں جو ہماری نسل در نسل ہماری بچے سنتے آئے، وہ بھی ہماری طرح بن گئے، اور جو آج کی نسل ہے وہ بھی یہی سن رہی ہے، وہ بھی انہی کی طرح غلامی میں رہے گی ان کے ساتھ، جب تک ہم نے اپنی سوچ کو نہیں بدلا. غلام قوم اپنی آنے والی نسل کو بھی یہی سکھا کر جاتی ہے، چپ رہو، جھگڑا مت کرو، اپنے کام سے کام رکھو، کسی کی پنچایت میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، تیرا کیا جاتا ہے، اپنی 2 ٹائم کی روٹی کماؤ، 2 ٹائم کی روٹی کھاؤ اور خاموش رہو. یہ سکھایا جاتا ہے اپنی نوجوان نسل کو. اور چائے کے ڈھابوں پر، دکانوں پر بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، منہ پر ان کی حلق سے آواز نہیں نکلتی. اور یہی وجہ ہے کہ چند ظالم حکمران آج ہمارے گھروں کی دہلیز تک بدماشی سے پہنچ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حدیث بھی ہے، سب انسان برابر ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت نہیں ہے، گورے کو کالے پر برتری نہیں ہے، مگر تقوی کے ساتھ. لیکن افسوس، ہم نے اپنے آپ کو غلام بنا دیا، کبھی قوم پرستی میں، کبھی لسانیت میں، کبھی پیٹ کی خواہش میں. ایک بات یاد رکھنا میرے دوستوں، ظالم تمہاری بددعاؤں سے نہیں ڈرتا، نہ ہی اس پر کوئی فرق پڑتا ہے، وہ تمہاری خاموشی سے طاقتور بنتا ہے. بس ظالم کو تخت پر تم نے بٹھایا ہے، اس کو طاقت تم نے دی ہے، اس کو بھیڑیا تم نے بنایا ہے. آج بھی اگر تم اپنی سوچ کو آزاد کر لو تو خدا کی قسم یہ ظالم حکمران جو تم پر مسلط ہوئے ہیں وہ راتوں رات بھاگ جائیں گے. تقریباً عوام کہتی ہے کہ جو بھی حکمران آتا ہے یہی عوام کہتی ہے کہ چور ہے، کسی کو بھی انہوں نے نہیں بخشا. میں کہتا ہوں کہ یہ حکمران چور نہیں ہے، چور تم ہو، کیونکہ تم نے اپنے ضمیر کو بیچا ہے. تم نے حق بولنے کے بدلے رشوت لی، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے بدلے تم نے رشوت لی. جان بوجھ کر تم نے حکمرانوں کے جھوٹے وعدوں پر تالیاں بجائی. ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا ساتھ دے کر تم نے غلامی پر مہر لگا دی. ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. غلام صرف حکمرانوں کا غلام نہیں ہوتا،
وہ اپنی خواہشات کا بھی غلام ہوتا ہے. وہ سچ بولنے کے بجائے نوکری کھو دینے سے ڈرتا ہے. وہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے تعلقات کھو دینے سے بھی ڈرتا ہے. وہ سسٹم کے خلاف بولنے سے بھی ڈرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس عہدے پر جس کرسی پر وہ بیٹھا ہے وہ عہدہ وہ کرسی اس سے چھین لی جائے گی. یہ تمام خوف قوموں کو کمزور اور ظالموں کو طاقتور بناتے ہیں. آج کے غلام آج کے حکمران اتنے طاقتور کیوں؟ کبھی نوٹ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کیونکہ قوم خاموش ہو چکی ہے. قوم اپنی روٹی ٹکڑوں کے چکر میں لگ چکی ہے. قوم اپنی موبائل اسکرین کے اندر کھو چکی ہے. انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب پر اپنا ٹرینڈ بنانے میں لگ چکی ہے. اور یہی ذہنی غلامی ہے. ایک بات کا دھیان رکھنا میرے دوستوں، دنیا میں انقلاب کبھی بھی تلوار سے نہیں آیا. دنیا میں انقلاب ہمیشہ سوچ سے آیا ہے. جب سوچ آزاد ہوتی ہے نا تو ظالم خود بخود ختم ہو جاتا ہے. بات ذہنی آزادی کی ہوتی ہے. بات حق اور سچ سمجھنے کی ہوتی ہے. کسی نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں اگر اختیار دیا جائے کہ ظالموں اور غلاموں میں سے کسی ایک کو ختم کر دو تو پتہ ہے اس شخص نے کیا جواب دیا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں سب سے پہلے غلاموں کو ختم کر دوں گا، کیونکہ یہی غلام ہے جو ظالموں کو پیدا کرتے ہیں. اگر اس اسپیچ میں کوئی ایسی بات میں نے آپ سے بول دی ہو جس نے آپ کا دل دکھایا ہو، آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. میرا بالکل یہ دماغ نہیں تھا، بالکل یہ سوچ نہیں تھی کہ میری اس اسپیچ سے کسی کو تکلیف ہو. میری نیت صرف یہ تھی کہ اپنی قوم کو کچھ اچھی باتیں بتا دوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ اچھی باتیں کی ہیں تو میری اس ویڈیو کو اپنے اور دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا، کیونکہ اچھی باتیں شیئر کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ڈانس، گانے، فلموں کی تو آپ کافی چیزیں شیئر کرتے ہو، اچھی باتیں بھی شیئر کر دو، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اگر آپ میری آنے والی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں. اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو مجھ سے اس تمام اسپیچ کے اندر تو کمنٹس باکس کے اندر آپ مجھے لکھ دیجئے گا، میں اس کو آئندہ بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. السلام علیکم.